بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، جس موضوع پہ بھی ہم بات کرتے ہیں یقیناً سارے موضوعات اہم ہیں اور بہت ضروری ہیں۔ آج ایک بہت ضروری، بہت اہم موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ عوام کے ذہنوں میں اور خصوصاً علماء کے ذہنوں میں بھی اس موضوع کے بارے میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، حالانکہ موضوع دلچسپ بھی ہیں اور ضروری بھی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں بہت سارے دلائل اس کی ضرورت پہ موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے بھی اس موضوع کی اہمیت اور اس کی ضرورت پہ بہت سارے احادیث موجود ہیں، اور وہ موضوع ہے تجوید۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اللہ کی توفیق سے جس طرح آج ہم اس موضوع کی اہمیت بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی موضوع پہ آگے جا کے ہم کچھ تعلیم سیکھنے سکھانے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہم کچھ بیان کریں وہ کس طریقے سے بھی ہو اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ تجوید کے متعلق یہ ہے کہ یہ بہت ضروری اس لیے ہیں کہ اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ پھر تجوید کے متعلق سوچتی ہی پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تجوید کی اہمیت کیا ہے؟ تو ہر زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہوں۔ قرآن مجید چونکہ عربی میں ہے، اس لیے عربوں کے طریقہ پر پڑھنا جاننا ضروری ہے۔ اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہوئے تو قرآن کی عربیت باقی نہیں رہے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ کے مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا۔
مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں ہیں، میں چند مثالوں کا ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورۃ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد، ترجمہ ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر اس کی جگہ قل هو اللہ احد پڑھا جائے، یعنی موٹا جو قاف ہے اس کے بجائے کاف پڑھا جائے، قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ بن جائے گا کہ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اب کتنا فرق آ گیا، کہو اور کھاؤ، بالکل مطلب عکس ہو جاتا ہے، خلاف آ جاتا ہے۔ اسی طرح قلب ہے، قلب موٹا جو قاف ہے، قلب، قاف لام با، قلب کا مطلب ہے دل، انسان کے جو دل ہے اس کو قلب کہتے ہیں، موٹے قاف کے ساتھ۔ اور اکثر لوگ کلب پڑھتے ہیں۔ اب قلب اور کلب کے معنی میں آسمان اور زمین کا فرق آ گیا۔ قلب دل کو کہتے ہیں اور کلب کا مطلب ہے کتا۔ کہاں قلب اور کہاں کتا، معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نصر کا مطلب ہے نصر، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر مدد، نصر کا معنی ہے مدد۔ یہ نصر صاد کے ساتھ ہیں، صاد موٹا جو پڑھا جاتا ہے، صاد وہ 3 دندان والا نہیں، صاد نصر، سورۃ النصر، جس طرح سورۃ النصر ہے، نصر کا معنی ہے مدد۔ اب اس کے مقابل بہت سارے لوگ نصر کے بجائے، صاد کے بجائے نصر پڑھتے ہیں، نصر سین، وہ 3 جو دانت ہوتے ہیں، نصر۔ اب نصر کا مطلب گدھ ہوتا ہے، یعنی عقاب۔ اب کتنا فرق آ گیا، نصر اور نصر، معنی بالکل چینج ہو گئے۔ اسی طرح خلقہ کا مطلب ہے پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا۔ اور اگر خلقہ کی بجائے خا وہ خا جس کے اوپر نقطہ ہے، نقطے والا خا موٹا پڑا جاتا ہے، خلقہ پیدا کیا۔ اور اکثر بعض لوگ خلقہ کی بجائے حلق سر منڈانے کو کہتے ہیں، سر منڈا۔ اب خلقہ اور حلقہ عوام کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ خلقہ ہے حلقہ ہے، پھر معنی کا پتہ نہیں ہے کہ خلقہ کا کیا معنی ہے اور حلقہ کا کیا معنی ہے، کیا پتہ۔ ایک تو عوام بھی بولے ہیں، کوئی سیکھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور کچھ ہمارے بھی کمزوریاں ہیں کہ ہم سکھانے کے لیے ترغیب نہیں دیتے ہیں۔
تو اس لیے ان چیزوں میں بہت سارا گڑبڑ ہے۔ ان سب الفاظ سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ایک حرف بگڑنے سے معنی بھی بگڑ جاتے ہیں۔ حرف بگڑنے سے معنی بھی بگڑ جاتے ہیں، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے کہ نہیں سوچا ہے؟ واللہ عالم۔ پھر اس میں ایک بات جو کی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے شیوخ سے میں نے خود سنا ہے، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو مفسرین کہتے ہیں، تفسیر بیان کرنے والے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات میں کسی کے اوپر کوئی تنقید کے بنیاد پہ بھی نہیں کر رہا ہوں، میں اصلاح کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اس شیخ صاحب پہ اگر آپ تنقید کریں، آپ تنقید بجائے اصلاح کے لیے آپ ان کو کہہ دیں کہ جی یہ آپ تجوید کے خلاف پڑھتے ہیں، یہ غلط پڑھتے ہیں، تو آگے سے جناب وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تیرا کیا کام ہے میرے اوپر سوال کرنے کا؟ اور اگر آپ کہہ دیں ان کو کہ جی یہ تو آپ تجوید کے خلاف پڑھتے ہیں، تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ آسان جواب ہے ان کے پاس، کہتے ہیں تجوید ضروری نہیں، تجوید ضروری نہیں، حالانکہ یہ ضروری چیز ہے۔ پھر مکالمے کا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مرید بہت سارے ہوتے ہیں، مقتدی بہت سارے ہوتے ہیں، ان کے ماننے والے بہت سارے ہوتے ہیں، آپ اس کی جگہ پہ کیا مکالمہ کریں گے؟ جب وہ یہ کہیں کہ جی یہ ضروری نہیں ہے، تو پھر جو سائل ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سائل یہ ان سے پوچھے کہ جی ٹھیک ہے تجوید آپ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، تو پھر یہ جو ہم مدارسوں میں 8 سال ابتدا سے لے کے آخری دوروں تک جو دوروں میں کتب ستہ پڑھائی جاتی ہے، یہ 8 سال میں زیادہ تر زور صرف اور نحو پہ دی جاتی ہے۔ تو کیا اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جی یہ صرف اور نحو ضروری نہیں ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ یقیناً یہ بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث جاننے کے لیے اس کے تلفظ، ترکیب اور اس کے معنی، اس کے اعراب، حرکات، اس کے جاننے کے لیے صرف اور نحو یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بغیر اعراب کے کتاب اٹھا کے آپ متن عربی آپ کیسے جان لیں گے کہ اس پہ زبر کہاں ہے، زیر ہے، پیش ہے، تنوین ہے، کیا ہے اس پہ؟ آپ نہیں جان سکیں گے۔ تو صرف و نحو پڑھنے اور پڑھانے والوں جب یہ پڑھائیں تو اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے پڑھا رہے ہیں، بہت سارے سال جو ہیں اس پہ لگاتے ہیں۔ یقیناً اسی طرح قرآن کے تجوید بھی ضروری ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ساری دینی مدارس میں اور سارے اسکول میں اب سعودیہ حکومت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وہ
یعنی عصری تعلیم میں جس کو ہم اسکول کہتے ہیں، وہاں پر مدرسہ کہتے ہیں، مدرسوں میں ابتدا سے لے کے آخر تک وہاں پر دو چیزوں پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تجوید کی کتاب بھی اس میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ توحید کی کتاب بھی اس میں ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ مجود بھی ہوتے ہیں جب فارغ ہو جائیں، یعنی قاری ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں لیکن قاری ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قاری کے ساتھ ساتھ وہ توحید پرست بھی ہوتے ہیں، شرک اور ان چیزوں سے بری ہوتے ہیں، کیونکہ نصاب ایک ایسی چیز ہے کہ نصاب میں جو چیز پڑھائی جاتی ہیں بچے سیکھتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کی دل دماغ میں وہی پڑھائی، وہی استاد کے جو تعلیم دیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پہ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو صرف دینی مدرسوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تجوید کو پڑھائے، بلکہ یہاں کی جتنی بھی سکولز ہیں، سرکاری سکول ہیں یا پرائیویٹ سکول ہیں، سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ضروری نصاب میں شامل کیا جائے، کیونکہ اس کا واسطہ جو ہے وہ ہمارے قرآن سے ہیں۔ قرآن ہمارا یہ آسمانی کتاب ہے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو صاف صاف پڑھو۔ صاف صاف پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ ہر حرف مخرج و صفات سے ادا ہو، ایک حرف اپنے مخرج سے اور صفات کے ساتھ، ان کے جو اوصاف ہیں، جو صفات ہیں، اس کے ساتھ مخرج سے خارج ہو تو اس کی ادا ٹھیک ہو جاتا ہے، ورنہ آواز ہرگز صاف نہ کہلائے گی۔ یعنی آواز کو صاف نکالنا یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن مخارجوں سے صفاتوں کے ساتھ حروف نکالنا یہ بہت ضروری، بلکہ غیر عربی ہوگی۔ دوسری جگہ ارشاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یعنی کہ ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ ہی نازل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک ایسے پڑھے جیسے اسے پڑھایا گیا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا ہے، تو ترتیل کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کے متعلق فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کو اس قدر خوب ٹہر ٹہر کر ترتیل سے پڑھتے کہ بڑی سے بڑی ہو جاتی۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت میں مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو قرآن پڑھا رہے تھے، اس نے انما الصدقات للفقراء کو بغیر مد کے پڑھا، للفقراء، را کے اوپر مد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح نہیں پڑھایا۔ اس شخص نے پوچھا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس طرح پڑھایا؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھی اور للفقراء
پر مد کیا، للفقراء، للفقراء ایسے نہیں، للفقراء پر مد کیا۔ پس جب ایک شخص کو مد چھوڑنے پر، آپ دیکھ لیے ایک شخص کو مد چھوڑنے پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح پڑھایا ہوا نہیں ہے، تو جو لوگ حروف کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور ان کی تصحیح کو ایک ضرورت سے زائد کام خیال کرتے ہیں، ان کے لیے غور کا مقام ہے کہ ایسا پڑھنا بھلا کس طرح کے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھاتے ہوئے جیسا ہو سکتا ہے۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے صفات سمیت ادا کیا جائے تاکہ ہر حرف کی آواز دوسرے سے بالکل جدا رہے، اور طا کی جگہ تا یا ضاد کی جگہ ظا ادا نہ ہو، اور اسی طرح دیگر حروف کے مخارج کی صحیح ادائیگی کا اہتمام کر لیا جائے۔ اگر آپ لوگوں نے تجوید کے ساتھ قرآن کریم نہیں پڑھا ہے تو ہر کسی کو یہ ضروری ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھ لے، یہ ضروری بات ہے، یہ ہمارے دین کی بات ہے، یہ کوئی دنیاوی یا غیر کسی کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک عام شخص کے لیے بھی ضروری ہے، ایک بچے کے لیے بھی ضروری ہے،